بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے تشریف لے آئیں سارے دوست احباب اور جتنے مہمان تشریف لائے ہیں، میں سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آج کا پروگرام جاپان میں اپنی نوعیت کا پہلا پروگرام ہے کہ جس میں پرائیویٹ سطح پر پرچم کشائی کی جائے گی، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہر سال باقاعدگی سے یہ تسلسل جو ہے وہ جاری رہے گا۔ ہمیں اس میں کوئی حرج نہیں، ہم سمجھتے کہ تعداد زیادہ ہے یا کم ہے، دیکھنا یہ ہے کہ جذبہ حب الوطنی کس سطح تک ہمارے اندر ہے۔ گورنمنٹ کا تو کام ہے اور ڈیوٹی ہے، ایمبیسڈر صاحب جو ہیں ہمارے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے نمائندہ ہیں، اور انہیں ہر سال جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں اور یہ دن مناتے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک، میں سیاسی کسی قسم کی کوئی بات کرنا تو نہیں چاہتا، لیکن ایک تاریخ کی حقیقت ہے کہ پاکستان کا قیام جب ہوا تو اس قیام کے جو قیادت کر رہے تھے وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح تھے، اور اس وقت زیادہ پاکستان مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والی سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ ہی تھی۔ تو اس لحاظ سے یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، اور ہمارے آباء و اجداد اور اس میں کے بعد جتنی بھی سیاسی تنظیمیں بعد میں وجود میں آئیں، ان کے آباء و اجداد بھی اس وقت ایز اے مسلم کمیونٹی کو اور مسلمانوں کو کی جدوجہد آزادی کے لیے جو کام کرنے والی تنظیم تھی وہ مسلم لیگ کا ہی حصہ تھے، ان کے آباء و اجداد بھی۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندگان بھی یہاں تشریف فرما ہیں، پی ٹی آئی کے بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، مسلم لیگ کے بھی ہیں، مذہبی جو رہنما ہیں اور علماء کرام ہیں، اور ہمارے جو ہے وہ یہاں جاپان کے ایک ہی اکلوتے جو ہیں وہ قاری ہیں، قاری علی حسن صاحب، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھی آواز دی ہے، جس سے قرأت قرآن کرتے ہیں، قرآن کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کی جو ہے وہ تلاوت فرماتے ہیں، تو ہمارے دلوں کو بھی منور کرتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج سینئر پاکستانی جناب ملک حبیب الرحمان صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور ہمارے رئیس صدیقی صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور ہر سال باقاعدگی سے اسلامی تہوار جتنے بھی ہیں یہ مناتے ہیں، اور جشن عید میلاد النبی کا جلوس جو ایک بہت بڑا جلوس کی شکل میں کئی سالوں سے جاری و ساری ہے انہی کی قیادت میں، تو ہم سب لوگ جو ہیں وہ اس جلوس میں شرکت کرتے ہیں اور اپنے جذبہ ایمانی کو بھی زندہ کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہمارے ساتھ احمد سعید بٹی صاحب تشریف فرما ہیں، جو تحریک انصاف کے جو ہیں وہ رہنما ہیں جاپان کے، اور اپنی ایک خاص پہچان رکھتے ہیں، ہر دل عزیز شخصیت ہیں، تو ہم انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ سارے دوست جن میں ملک سے محبت ہے، اور آج پرچم کشائی کی اس تقریب میں جو سادہ تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پروقار ہے، کہ ہم میں وہ جذبہ ہے اپنے ملک کا کہ ایک گورنمنٹ ادارے کے بعد ہر سال ہم جو ہے یہ سب کے لیے مشترکہ پلیٹ فارم ہے، یہ مسلم لیگ کا جھنڈا نہیں ہے، یہ ہمارا پاکستانیوں کا جھنڈا ہے، ہم سب کا جھنڈا ہے۔
اور اس کو مسلم لیگ ہاؤس یا دفتر پہ نہیں چڑھایا جا رہا، اس کی نسبت کی وجہ سے اسے دفتر سے دور ایک علیحدہ جگہ پہ سب کے فیصلوں کے بعد تجویز کیا تھا کہ ہم ہر سال کرنا ہے اور دوستوں کو بلانا ہے، اور ہر تنظیم کے، ہر سیاسی جماعت کے دوستوں کو دعوت عام ہر سال ہوگی۔ تو آج کا آپ کا آنا آپ سب کے لیے جو ہے وہ مبارک ہے، اور میں ایک ایسی شخصیت بھی ہے کہ جن کا پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں اور بہت پڑھا جانے والا اخبار تھا مسلم لیگ، اس کے ایڈیٹر ہیں، بانی ہیں، چیف ایڈیٹر ہیں، اور یہاں جاپان میں جو ہے وہ ان کی کاوشیں، ان کے کالم کا تہلکہ جو ہے سچ اور حق اور کھری بات لکھنے کا، وہ ہر آدمی کو پتہ ہے، اور وہ ہیں فؤاد احمد صاحب، جن کا کراچی سے تعلق ہے اور پنجاب سے بھی تعلق ہے۔ یہ پنجابی بھی بولتے ہیں اور اردو تو خیر قومی زبان ہے، تو ان کا آنا بھی اس چیز کا کہ ہمیشہ حقیقت کو اور ہمیشہ حق بات کو ان نے لکھا اور اجاگر کیا۔ تو آج ہم سب کو یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ پہلا جو جھنڈا جو ہے اس کی پرچم کشائی جو ہے ہم سب مل کے کریں گے، اور اس کے لیے میں نام اپنے اندازے کے مطابق عمر کا لحاظ رکھتے ہوئے لینے کی کوشش کروں گا۔ اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہو جائے تو اس کے لیے پیشگی معذرت خواہ ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ رئیس صدیقی صاحب سے نسبت ملک حبیب الرحمان صاحب کی عمر زیادہ ہے ہم سب میں اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے، 75 یا 6 کے قریب ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ملک حبیب الرحمان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں فلیگ کے قریب۔ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان ایسوسی ایشن رجسٹرڈ کے، اور اتنے سال جنرل سیکرٹری رہے ہیں کہ وہ لوگ زیادہ ایز اے جنرل سیکرٹری سمجھتے ہیں، لیکن یہ اس وقت پریزیڈنٹ ہیں پاکستان ایسوسی ایشن رجسٹرڈ کے۔ اس کے بعد میں دعوت دوں گا جناب رئیس صدیقی صاحب، وہ تشریف لائیں، مذہبی رہنما ہیں۔ مجھے لگا نا بارش پڑ جائیں گے چاہ تو بارش پہ جائیں گے۔ عدیل بھائی ادھر سے کر کے پیچھے کریں گے۔ ان کے بعد میں جناب فؤاد عالم صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ تو 3 دوست ایک اور آ جاتے ہیں۔ ہاں جی، ان کے بعد میں جناب حاجی عبدالغفور صاحب
तो जनाब तशरीफ़ लाएं, मुस्लिम लीग नून के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। नहीं तारफ उनका है, मेरा अपना